اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ اپنی ذات کو بدلنا ہے۔ اپنی ذات کو بدلنے کے عنوان سے دانا لوگ، موٹیویشنل لیکچرر اور اہل عقل نے اپنی کئی رائے اور تھیریز دی ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بڑی تفصیلاً بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنی گفتگو کو سائنسی بنیادوں پر اور سائیکلوجیکل بنیادوں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ سب سے مؤثر ترین طریقہ ہے جو میں نے اپنی ذات پر لاگو کیا اور اس کے نتائج حاصل کیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بھی بات بہت زیادہ مؤثر ہوگی، اور یہاں انسانی ایگزسٹنس اور انسانی وجود کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم بلندیوں کو چھو لیں، ہم انسان کامل بن جائیں، ہم کریکٹر بلڈنگ، پرسنالٹی بلڈنگ کو اپنا ٹاپک بنائیں۔ تو اس عنوان سے پہلے کچھ بنیادی معلومات کا جاننا ضروری ہے۔ انسان جو کچھ بھی ہے وہ برین کی وجہ سے ہے، جس کو عرف عام میں دماغ کہا جاتا ہے، اور برین جو ہے اس کو کوآرڈینیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں جتنی بھی سرگرمیاں واقع ہوتی ہیں ان کو مانیٹر کرنے والا، ان کو آرگنائز کرنے والا، ان کو کنٹرول کرنے والا سسٹم ہمارا برین ہے۔ تو برین پر بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اردو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک انسان کا ہے شعور۔ شعور ایسے سمجھ لیں کہ یہ فرنٹ ہے، یہ سامنے والا حصہ ہے۔ شعور جو ہوتا ہے وہ ہر لمحے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم کسی دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، تو یہ امیڈیٹ یعنی فوراً معلومات کو پروسیس بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ سیو کر رہا ہوتا ہے، کچھ بلا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے فوکس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ شعور کے عنوان سے جو ہے انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، کیونکہ آئی کیو لیول ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ شعور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ شعور کے بعد ایک برج ہے، ایک پل ہے، جس کو تحت الشعور کہا جاتا ہے، اور اس پل کے آگے ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کو لاشعور کہا جاتا ہے۔ آج تک کوئی ماہر نفسیات یا سائیکالوجسٹ یا انسانی دماغ پر تحقیق کرنے والا فرد لاشعور کی حدود کا تعین نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ شعور کو تو معیار کیا جا سکتا ہے، شعور کو تو یونٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن لاشعور کو معیار کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ لاشعور کو میں مختصراً سمجھاؤں کہ شعور میں جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، مثلاً آپ میری گفتگو سن رہے ہیں تو اس وقت آپ کے شعور کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ معلومات بھولتی جائیں، کچھ معلومات آپ کے شعور پر پرنٹ ہوتی جائیں، لیکن آپ کا جو شعور برج کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ڈیٹا کیبل کے ذریعے لاشعور کے حوالے کر رہا ہے۔ لاشعور میں ڈیلیٹ یا کسی انفارمیشن کے ضائع ہونے یا کسی عنوان سے ڈیمیج ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک جو کچھ دیکھتا، سنتا یا اس کی ابزارو میں آتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، شعور جو ہے وہ ہر لمحہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو نہیں رکھ رہا ہوتا، اور اس میں مختلف انسانوں کا آئی کیو لیول یا ذہانت کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ میموری اور باتیں سیو کر رہے ہوتے ہیں، کوئک مائنڈڈ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں۔ کچھ غبی ہوتے ہیں، ڈل ہوتے ہیں، کچھ میڈیاکر سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ویری کرتا ہے، اس کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بارے میں انسانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شعور جو کچھ بھی ریسیو کر رہا ہوتا ہے وہ برج یعنی تحت الشعور کی برج کے ذریعے لاشعور کو بھیج رہا ہوتا ہے،
اور لاشعور کی وسعت کا آج تک کسی نے اندازہ نہیں لگایا، اور یہ کسی چیز کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اب انگلش میں آتے ہیں، انگلش میں شعور کو کانشس کہتے ہیں۔ کانشس آپ کا جو ہے وہ فوراً ایک میمری ہوتی ہے جو فوراً کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی کیپیسٹی یا اس کی ایفیشنسی یا اس کی مستعدی یہ ہر انسان پر مختلف ہوتی ہے۔ مثلا کچھ لوگوں کا شعور یا کانشس بڑا تیز ہوتا ہے، لیکن وہ سم ٹائم توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم کچھ باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، کچھ باتوں کو سرسری سنتے ہیں۔ تو شعور اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے انہماک سے، اور پھر آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پوری بات، جیسے میں ٹیچر ہوں تو مجھے 1-2 اسٹوڈنٹس یاد ہے کہ وہ پورا لیکچر میرا یاد کر لیتے تھے۔ تو یہ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ویری فرام پرسن ٹو پرسن۔ کانشیس سے برج ہے جو ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے، جو معلومات ہم شعور کے ذریعے وصول کر رہے ہوتے ہیں، 5 سینس آف آرگن سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کانشیس کی برج کے ذریعے کنیکٹ کرتی ہے کانشیس اور ان کانشیس۔ یہ شعور اور لاشعور کو کنیکٹ کرنے والی برج کو سب کانشیس کہا جاتا ہے، اور ان کانشیس جس کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ ان کانشیس کی آج تک کسی نے میئر نہیں کیا کتنے گیگا بائٹ ہے، کتنے ٹیرا بائٹ ہے۔ یہ ایک لامتناہی انسان، سگمنڈ فرائڈ جیسا وہ جو ایتھیسٹ تھا اور کسی قوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ یہاں آ کر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لاشعور یا ان کانشیس اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعتوں، اس کی قوتوں کا بالکل اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس تخلیق کار نے اس کو خلق کیا۔ اچھا، کمپیوٹر کے عنوان سے بھی میں، اردو میں شعور، انگلش میں کانشس، اور کمپیوٹر میں اس کو ریم کہا جاتا ہے۔ ریم ہوتا ہے رینڈم ایکسیس میموری۔ آپ کمپیوٹر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وقتی سیو ہوتا ہے، جب تک آپ کا کمپیوٹر چلتا رہتا ہے آپ نے جتنے بھی کام کیے ہوتے ہیں وہ ریم میں سیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ شعور ہوتا ہے یا کانشس ہوتا ہے ریم، رینڈم ایکسیس میموری۔ رینڈم ہوتا ہے بے ترتیب، ایکسیس پہنچ میموری، یعنی یہ آپ دیکھیں، آپ کسی کی بات سن رہے تھے تو رینڈم سا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے میموری کا، کچھ باتیں محفوظ ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہی، کچھ ہم توجہ سے سن ہی نہیں رہے۔ تو یہ ریم ہوتی ہے انسان کا شعور یا کانشس، اور ادھر بھی برج ہوتی ہے باقاعدہ جس کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ روم میں چلا جاتا ہے۔ ROM، روم ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری، یہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ جو چیز روم میں چلی جائے، جیسے ہم کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو پھر جب ہم چھوڑنے لگتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سیو ڈیٹا، تو ہم سیو کر دیں تو وہ روم میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر ریم والا ہے تو ہم نے سیو نہیں کیا تو وہ غائب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ انسانی دماغ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے، شعور، اور اس شعور میں جو کچھ شعور ریسیو کر رہا ہوتا ہے وہ لاشعور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ نہ کوئی چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ضائع ہوتی ہے، نہ کوئی چیز مس ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو بنیادی اصول نفسیات کے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا ٹاپک ہے کہ انسان کیا اپنی ذات کو بدل سکتا ہے؟ یقیناً بدل سکتا ہے، لیکن یہ انتہائی طویل اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی لمحوں، سیکنڈز یا گھنٹوں کی نہیں، یہ سالوں کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے شعور یا کانشس یا ریم پر کام کرنا ہو، کیونکہ یہ ایک قسم کا ان پٹ یونٹ ہے۔ جس طرح کمپیوٹر میں ان پٹ ہوتا ہے، آپ ان پٹ سارا اس کے ذریعے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان علی شان ہے کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتے ہیں، اسی طرح آپ کی سوچوں سے مل کر آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ اس لیے آپ جو سوچ رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے تھنکنگ پروسیس کو بدلنا ہوگا، چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو بدلنا ہوگا، اپنی ذات سے خوف ختم کرنا ہوگا، اپنی
ان پٹ یونٹ میں آپ نے خدشات فیڈ نہیں کرنے، مایوسیاں نہیں فیڈ کرنی، اینگزائٹی نہیں فیڈ کرنی، کینہ، میلس، بغض، جیلسی یہ فیڈ نہیں کرنی۔ اچھا وقتی طور پر ہم کہتے ہیں بھائی اس لمحے تو میں جو ہے وہ چلو تھوڑا سا حسد کے بارے میں سوچ لیتا ہوں، فلاں بندے کو اتنی، بھائی آپ شعور کے ذریعے، لا شعور میں وہ سیو ہو رہا ہے، وہاں تو ڈیلیٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ جو کچھ شعور یا کانشس یا ریم میں کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے شعور یا کانشس یا ریم سے تو ضائع ہو جائے، لیکن لا شعور یا ان کانشس یا رام، انسان کا جو لا شعور ہے یا ان کانشس ہے یا رام ہے یہ آٹومیٹک ہے، یہاں سیو کا بٹن ہی نہیں دبانا پڑتا۔ اور کمپیوٹر میں تو ہو سکتا ہے رام، ہارڈ ڈسک وغیرہ کہیں خراب بھی ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے، لیکن انسانی جو لاشعور ہے یا انکانشیس ہے وہاں تو ضائع بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہر لمحے جو فیل کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ پرماننٹ سیو ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی وہ سیو ہوتا ہے پھر وہی آپ کی شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کا لاشعور ہے، انکانشیس ہے۔ جو معلومات آپ نے فیڈ کی، جو انسٹالیشن آپ نے لاشعور کے حوالے کر دی، وہی آپ کی شخصیت بن کر، مثلا کچھ لوگ بہت زیادہ انہیں لسٹ ہوتی ہے شہرت کی، یہ یکدم انہیں لسٹ نہیں آتی، وہ کئی سال اس شہرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں پروسیس کرتے رہتے ہیں، وہ لاشعور میں چلی جاتی ہے، وہ پھر بعد میں بیچارے جو ہے وہ بولے کتے کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ لاشعور فل کنٹرول کر لیتا ہے۔ شعور وقتی کام کر رہا ہوتا ہے، لاشعور آپ کی شخصیت کا پورا کنٹرول سنبھال لیتا ہے، پھر آپ اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ ایک بندہ شہوت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو وہ ایک وقت ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے یعنی اتنی سخت سزاؤں کے باوجود بھی لوگ اپنی خواہشات، جنسی خواہشات کے سامنے بے بس ہو کر بہت بڑی وارداتیں کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ ہر وقت سوچ ہی یہی رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ لاشعور میں جا رہا ہے، لاشعور نے اس کو، لاشعور جب پش بیک کرتا ہے ان انفارمیشن کو تو اس وقت آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں۔ آپ نے ایک بات، یہ پچھلے دنوں میاں والی میں ایک لڑکے جو انتہائی پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک دن کے واردات نہیں ہے، اس نے کئی سال سوچا ہوگا کہ مجھے بیٹا ہونا چاہیے، اور بیٹی ہونا ایک نقص ہے، ایک انتہائی معیوب عمل ہے۔ وہاں کے کلچر نے اس کے شعور سے لاشعور میں یہ معلومات بھیجی ہوں گی، ورنہ کون اپنے لخت جگر کو گولیاں اتارتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ لاشعور میں وہ خود اور اس کا معاشرہ اور اس کے گرد و نواح کے افراد اس کے اندر فیڈ کرتے رہے، اور وہ ایک دن جو ہے وہ اپنی اس لخت جگر، وہ معصوم سی کلی کو 7 گولیاں مار کر تسکین محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ یکدم کوئی واقعہ ہو گیا؟ نہیں، یہ بہت لمبا پروسیس ہوا، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم ایک لمبے طویل عرصے سے نیگیٹو فیلنگز اپنی ذات کو دیتے رہتے ہیں، اور پھر ہم نیگیٹو بن جاتے ہیں، پھر پیٹتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا را انٹری پوائنٹ پر، داخلی رستے پر واچ مین یا چوکیدار بٹھا دو، اور کوئی نیگیٹو، کوئی خوف، خدشہ، حسد، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اپنی ذات کے اندر جانے ہی نہ دو، آپ لمحوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اور یہ میں بات انتہائی ضمانت کے ساتھ کرتا ہوں کہ اپنی ذات پر آج سے کام کرنا شروع کر دیں۔ سب سے اپنی ذات کے بڑے دشمن جو ہیں وہ آپ ہیں۔ آپ ہر وقت نیگیٹو فیڈنگ دے رہے ہیں، اور پھر یکدم سوچتے ہیں کہ میں یو ٹرن لے لوں۔ بھائی دماغ میں یو ٹرن نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ جو سیو ہو چکی ہیں چیزیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ میٹیریل آپ کو سیو کرنا ہوگا، اور وہ پازیٹیو میٹیریل آپ کو بھیجنا ہوگا لاشعور، اپنی روم میں، اپنے انکانشیس میں۔ تو اس لیے اس پر ورک کرنا آج سے شروع کر دیں کہ میں پازیٹیو سوچوں گا، میری سوچوں میں خدشات نہیں ہوں گے، میری سوچوں میں حسد نہیں ہوگا، میری سوچوں میں مایوسی نہیں ہوگی، میرے سوچوں میں ضرر رساں چیزیں جو ہیں جو میری ذات کو، تو انسان سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہے۔ اور کسی بزرگ نے کہا بھی ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی۔
میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، بہت غربت دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا. ایون اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹنس کا خطرہ ہوتا تھا، کھانا ملنے کا خدشہ ہوتا تھا، لباس میسر نہیں ہوتا تھا. اور آج بے شک لوگ لاکھوں مہنگائی کا رونر ہوتے رہے، بہت وسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت ہمیں سائیکل نہیں ملتی تھی، ہمیں شوز نہیں ملتے تھے، لیکن آج انعام خدا کی انبار ہے، ہر بندے کے پاس بہت زیادہ وسیع وسائل ہیں. لیکن حیران کن طور پر وہ جب ہم وسائل سے محروم تھے تو پیس آف مائنڈ تھا. وہ اس لیے تھا کہ اس وقت جو بزرگ تھے، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی، وہ ان کا تھنکنگ پروسیس جو تھا، یعنی ان پٹ جو تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، وہ مطمئن تھے، وہ اطمینان والی زندگی تھی. آج ہم لاکھوں کروڑوں اربوں لگژریز میں گھرے ہوئے، لیکن ہمارا ان پٹ انتہائی منفی ہے. یہ کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے، مقابلے کی دوڑ میں ہے، بے چینی ہے، افراتفری ہے. تو ان پٹ جب تک نہیں چینج کریں گے، آؤٹ پٹ نے تو لازماً جو ہے وہ اس نے کوئی رنگ دکھانا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، عربی کی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی یا ایاتہ النفس المطمئنہ. اللہ صدا لگا رہا ہے قرآن میں کہ اے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ کی کیا تعریف ہے؟ جو رب سے راضی ہے اور رب اس سے راضی ہے. تو اس کے اینڈ پر ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي جنتی. فا لفظ ہوتا ہے کہ امیڈیٹ، فوراً. ثم ہوتا ہے تھوڑا سا گیپ دے کر. فا عربی میں جہاں بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے بغیر وقفہ دیے میری جنت میں داخل ہو. ٹھیک ہے نا. وہ ایک سسٹمائز جنت کی تو خیر علیحدہ بات ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اطمینان کی منزل پر پہنچو، میں فوراً امیڈیٹ، وداؤٹ اینی انٹرول، انسٹنٹینیس میں آپ کو جنت میں داخل کر دوں. تو اگر آج فیصلہ آپ کرتے ہیں اطمینان کی کیفیت پر ہے تو یہی جنت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو یقیناً ملے گی آپ کو، لیکن آپ اس لمحے جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم اس لمحے جہنم میں ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ نہیں. اور یہ فیصلہ بالکل پاسبل نہیں ہے جب تک آپ اپنے تھنکنگ سٹرکچر کو، اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل نہیں کرتے. سوچنے کا انداز کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس معاشرے کو سے اپنے آپ کو امیون کریں، محفوظ کریں. اپنے نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو غلط فیڈنگ آپ کو دی جاتی ہیں، اس سے اوائڈ کریں اور اپنے تھنکنگ پروسیس کو پازیٹیو بنائیں. اور اس عنوان سے میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ روزانہ 10 منٹس اپنی ذات کو دیں. ٹھیک ہے نا. آپ پورا دن لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ آپ بیٹھ جائیں اور ایک لسٹ بنائیں اور اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کیا کریں. یہ بڑی مؤثر کمیونیکیشن، اپنی ذات سے باتیں کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اپنی ذات، ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، کبھی اپنی ذات کو معاف نہیں کیا. ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، کبھی اپنی ذات کو ٹائم نہیں کیا. اور اپنی ذات سے باتیں کیا کرا، ایک لسٹ بنا لیا کرو اور اس اپنے ذات سے کہا کہ اے میری ذات، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خوش رہوں گا. خوش رہنے کی ہیبٹ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں. میں نے آج سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، میں نے اطمینان کی کیفیت میں رہنا، میں نے انسانی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اپنی ذات کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے انیسٹ رہنا ہے، میں نے پولائٹ رہنا ہے. یہ اونچا بولیں بے شک، ایک لسٹ کریں اور ایک اپنے آپ کو کہیں کہ یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں نے نہیں کرنا. صرف 5 منٹ روزانہ اپنے آپ کو بول کر کہتے رہیں. سال بعد چینج کا عمل نہ شروع ہو تو میں ضمانت کے ساتھ حاضر ہوں. اور یقیناً آپ سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ اپنی ذات کو فیڈ کریں، اپنی ذات کو، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کبھی بھی پریشان کن خیالات کو اپنے دماغ میں انٹر نہیں ہونے دینا. ایک انقلابی تبدیلی ہو جائے گی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا، ہم نے کبھی تبدیلی کا سفر کا آغاز نہیں کیا. آج سے آغاز کریں. ایک کاغذ پر لکھیں کہ آئی ول ڈو دیز تھنگز، اور
میں ان چیزوں سے بچوں گا، میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، میں اپنے اندر گریڈ، لالچ، حرص نہیں آنے دوں گا، میں سستی کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دوں گا، میں ہمیشہ توانا و طاقتور رہوں گا. اگر اپنی ذات کو آپ فیڈ کریں، انسان فوکس کے ذریعے وہ کمالات حاصل کر لیتا ہے جو آپ کے تخیل میں نہیں. تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے امریکہ میں ایک بندے نے 2 مہینے کھانا نہیں کھایا، تو اس پر ریسرچ کی گئی، تو اس نے اپنی توجہ اپنی جو ہمارے جسم میں سیوڈ غذا ہے یا انرجی ہے یا جو بھی ہے، اس میٹابولزم کو اپنے فوکس کے ذریعے ایکٹیو کر لیا تھا. یعنی اس نے اپنے جسم میں جو محفوظ غذا تھی اس کو یوٹیلائز کر لیا تھا. یعنی انسان اپنے فوکس سے، یہ ٹیلی پیتھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، انسان فوکس کے ذریعے وہ کام کر سکتا ہے جو تخیل اور تصور میں ممکن نہیں ہے. صرف کمی ہے تو وہ فوکس کی ہے. اور آخر میں روحانیت کے عنوان سے بھی ایک چھوٹی سی بات کہوں. کئی احادیث میں اور تقریباً میں نے جن مذاہب کا مطالعہ کیا سبھی میں یہ کامن بات ہے کہ وہ خالق، وہ جو ہماری تخلیق کا ذمہ دار ہے، وہ ذات بلند، اس نے ایک پرومس کیا کہ میں اس جگہ پر آؤں گا جہاں اطمینان ہوگا، جہاں سکون ہوگا. یعنی لینڈنگ پوزیشن اس خدا کی یہ ہے. ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، نہ میں زمین میں سمایا نہ میں آسمان میں سمایا، میں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اور اس دل کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ نفس مطمئنہ ہو. تو نفس مطمئنہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم سارا دن پیسوں کے بارے میں سوچتے رہیں، شام کو کہیں کہ جناب ہم تو اپنی ذات میں لالچ ختم کرنا چاہتے. او بھائی نہیں، پہلے اطمینان کے بارے میں سوچو گے شعور میں، اور شعور سے لا شعور میں وہ جائے گا، کانشسنس سے انکانشس میں جائے گا، وہ وہاں پروسیس ہوگا، وہاں اس کی جو یونٹس ہیں وہ بڑھیں گے، یہ سیو شدہ پازیٹیو تھنکنگ بڑھے گی، پھر یہ آپ کی ذات پر آٹومیٹک، آٹونومس سسٹم اس کو کہتے ہیں، جو خود بخود آپ کی شخصیت اس طرف مائل ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز مکمل آپ تبدیلی کے عمل سے گزریں گے. تھینکس ویری مچ.